اور یہ سجدے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اپنی نماز کے سجدے میں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری رضا کی، من سخطک تیرے غصے سے، یا اللہ میں تیری رضا کے پناہ میں آتا ہوں، تیرے خوشی کی پناہ میں آتا ہوں تیرے غصے سے، کہ تو نے ہمیں خوش رہنا ہم سے اور ہمیں غصے سے بچانا. و اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک، و اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک، اور آپ کی عافیت کی پناہ میں آتا ہوں آپ کے غیظ و غضب سے اور غصے سے اور پکڑ سے. واعوذ بک منک، اللہ اکبر، میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی، آپ سے. یہ بہت ڈیپ سٹیٹمنٹ ہے، سبحان اللہ. آپ اس کو سمجھنے کے لیے بس یہ دیکھیں کہ جب ماں اپنے بچے کو مارتی ہے نا تو بچہ رو کے کس کے پاس جاتا ہے؟ حالانکہ ماں مار رہی ہوتی ہے پھر بھی رو کے ماں کو آ کے حق کر رہا ہوتا ہے، اور ماں کو آ کے جھپی ڈال رہا ہوتا ہے کہ ماں میرے پاس تو کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں، میں اور کہاں جا سکتا ہوں، میرا تو ٹھکانہ، میرے تو پناہ میرے تو آپ ہی ہیں. بچہ کہیں اور نہیں جاتا، چاہے اس نے غلطی بھی کی ہو آتا ماں کے پاس ہی ہے. تو ہم جو دعا مانگتے ہیں نا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، یا اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں آپ سے، کہ اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، آپ کے علاوہ ہم جا کہاں سکتے ہیں، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں، ہم آپ کے فقیر، آپ کے در کے فقیر ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے بندے ہیں. اگر آپ نے ہمیں نہ سنبھالا تو ہم کہاں جائیں گے، اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا تو ہم کہاں پھرتے رہیں گے، آپ ہمیں برباد نہ کی، آپ ہمیں ضائع نہ کیجیے گا. تو مسلمان ہمیشہ یہ دعا مانگتا ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور پھر کہتے تھے لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، یا اللہ میں آپ کی ثنا بیان نہیں کر سکتا، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، آپ تو ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریف بیان کی، آپ ویسے جیسے آپ نے اپنی انٹروڈکشن بیان کی. ہم کون ہیں؟ ایک ویک میک ہیومن بینگ کس طرح سے اپنے رب کی تعریف بیان کر سکتا ہے، کس طرح سے اس کو جسٹیفائی، اس کو بیان کر سکتا ہے کہ وہ ہے کیسا. ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے، چاہے ہمارے پاس کلمات ہی نہیں اپنے رب کو بیان کرنے کے لیے. تو اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنے آپ کو بیان کیا وہی اس کی تعریف کے لائق ہے. وی آر ویری ویک. سو یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں مانگا کرتے تھے. The fourth quality of عباد الرحمن is والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، پہلی بات تو خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مومن کنجوس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ یا بلال انفق ولا تخشى ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کر اور مت ڈر کہ تیرا رب تیرے پہ خرچ کرنے سے روکے گا. ولا تخشى ذی العرش اقلالا، اور مت ڈر اس بات سے کہ تمہارا عرش کا رب تم پہ خرچ کرنے سے روکے گا. تم خرچ کرو اور عرش کا مالک تم پہ خرچ کرتا جائے گا. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی they are not stingy, they are not from those جو کہ چھوٹے دل والے ہیں یا اپنے مال کو روک کے اور کنجوس نہیں ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ اس کے بیچ میں ہوتے ہیں، نہ وہ اسراف کرتے ہیں، نہ وہ اتنا مال ضائع کرتے ہیں کہ اسراف میں آ جائے، نہ وہ سٹنجی ہوتے ہیں، وہ اس کے بیچ میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكَ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بیچ کی امت بنایا. سو ہر معاملے میں، صدقہ خیرات کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، ہر چیز کے معاملے میں، معاملات، ڈیلنگ اور فزیکل نیڈز، یعنی اسپینڈنگ ٹائم آن آر باڈیز، ان کی ایکسرسائز کرنا، ان کو آنکھوں کو ٹائم دینا، سونے کو ٹائم دینا، اپنی بیوی کو ٹائم دینا، بچوں کو ٹائم دینا، فیملی کو ٹائم دینا، ہم ان سب کے بیچ میں ہوتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكَ أُمَّةً وَسَطًا، تم لوگ بیچ کی امت ہو. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا ہر انسان کو آگے سنف کرتا ہے، اس کو سونگتا ہے، اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان بہت ہارڈ ورکنگ ہے تو وہ انسان پہ محنت کرتا ہے کہ یہ ایکسٹریم ہو جائے اپنی عبادات اور نوافل میں، مطلب جو اللہ کے نبی کی سنت ہے اس کو چھوڑ کے ایکسٹریم ہو جائے. جیسے بہت سارے سیکٹس نے اس کو اپنا لیا، اور وہ آ کے سونگتے ایک شخص جو کہ کیئرلیس ہوتا ہے، یا ہی از ایزی گوئنگ، ایک طرح سے اس کو وہ مزید کیئرلیس کر دیتا ہے عبادات میں. تو اپنے آپ کو جانے کہ آپ کیا کیئرلیس ہیں یا بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے، تو اس کے بیچ کی راستہ اپنا ہے. جیسے 3 صحابہ تھے نا، انہوں نے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں صحیح رات قیام اللیل کروں گا. تو اللہ کے میں غصے ہوئے
اور کہا کہ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جو ہمارے حکم کے ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے وہ رد کر دیا جائے گا. تو a مومن از بٹوین these things. قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5 چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے، اور جو شخص ان 5 کا جواب نہ دے سکا وہ اپنے قدموں سے نہیں ہل پائے گا، وہ اپنی جگہ نہیں چینج کر پائے گا. اور ان میں سے ایک سوال کیا ہوگا، 2 سوال کیا ہوں گے، تم نے پیسے کہاں سے کمائے اور کہاں پہ خرچ کیے. تم نے کہاں سے پیسے کمائے اور کہاں پہ خرچ کیے. تو ہمیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم پیسے کہاں سے کما رہے ہیں، پہلی بات، کیونکہ مومن حرام نہیں کماتا. اور کہاں پہ خرچ کیا ہے، کیا تم نے اسراف تو نہیں کیا، کیا تم نے روک کے تو نہیں رکھا جب کہ مسلمانوں کو ضرورت تھی، جب کہ تمہارے پڑوس میں غریب لوگ تھے، جب کہ تم دیکھتے تھے کہ لوگ مستحق ہیں اور پیسے کی اس میں، اور تم نے اپنے پیسے کو بینک اکاؤنٹ میں سنبھال کے رکھا. سو مومن جو ہے نا وہ خرچ کرتا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کی بہت زیادہ وہ ہے. اور یہ خرچ کرنے کے بعد بھی وہ احسان نہیں جتلاتا. احسان نہیں، اچھا تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں تم مجھے بھول گئے، میں تو وہ شخص ہوں جس سے تمہیں 20,000 دیے تھے کچھ دن پہلے، تم جب مشکل میں تھے تو تمہاری مدد کس نے کی تھی، تو آج مجھے ہی بھول گئے تم. ایسا نہیں کرتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اب اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو. کیا کہہ کے؟ لوگوں کو تکلیف پہنچا کے یا ان پہ احسان جتلا کے. احسان مت جتلاؤ. انما نطعمکم لوجہ اللہ. مومن کیا کرتے ہیں، ہم تو تمہیں کھلاتے ہی اللہ کی چہرے کے لیے ہیں، اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے ہیں. اور اللہ کے چہرے کا دیدار کیا ہے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تمام مومنوں کو جنتیوں کو نصیب کریں گے. اور اس سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے. سب سے بہترین اور افضل نعمت اللہ کے چہرے کا دیدار ہے. اللہ کے نبی اسی چہرے کے دیدار کو پانے کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک لذۃ نظر الی وجہک الکریم. اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک. یا اللہ میں اس لذت کا سوال کرتا ہوں جو تیرے چہرے کو دیکھنے سے ملتی ہے، والشوق الی لقائک، اور تیری ملاقات کا شوق کا سوال کرتا ہوں. تو یہ لوگ جو مومن ہیں وہ لوگوں پہ اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ کل یہ میرے کام آئے گا، یا کل اگر میں مشکل میں ہوتے یہ مجھے کام آئے گا، یا یہ تو بڑا ریسورسفل بندہ ہے یہ تو میرے کام آئے گا. نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہارے پہ خرچ صرف اللہ کے چہرے کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاش ہمیں اپنے چہرے کا دیدار نصیب کر دے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو نہ تم سے جزا کا سوال کرتے ہیں نہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تم ہمیں تھینک یو بول دو. ہم یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے. آپ نے لوگوں کو سنا نہیں ہے کہتے ہوئے اللہ اکبر کہ ہم نے اس کو یہ کیا، ہم نے اس کو وہ کیا، اس نے شکر بھی نہیں پوچھا، اس نے مڑ کے 1 کپ چائے نہیں پوچھی. سبحان اللہ، یہ جہالت ہے. اچھا ہم اس لیے ان پہ احسان کرتے کہ وہ ہم سے ہمارا شکریہ ادا کریں گے اور ہمیں کہیں گے کہ آپ بڑے سخی ہیں، آپ بڑے اچھے انسان ہیں.